کیا آپ نے کبھی سوچا ہے کہ آسمان کے ستاروں کا ہماری اسکن کی چمک سے کوئی تعلق ہو سکتا ہے؟ آج کے اس ایکسپلینر میں ہم 1 مئی کے سورس مٹیریل کا تجزیہ کر رہے ہیں، جہاں ہم آسمانی سیاروں اور ہماری اندرونی خوبصورتی کے اس انوکھے کنیکشن کو سمجھیں گے۔ ہم دیکھیں گے کہ وینیشین وائٹیلٹی یعنی زہرہ کی توانائی اور ہمارے کڈنیز کی دیکھ بھال کا آپس میں کیا زبردست لنک بنایا گیا ہے۔ یہ کانسیپٹ بالکل ایک نئے رخ کی طرف اشارہ کرتا ہے، جہاں ستاروں کی موومنٹ کو ڈائریکٹلی ہماری جلد سے جوڑا گیا ہے۔ تو چلیے اس انتہائی دلچسپ جائزے کا آغاز کرتے ہیں۔ اب یہاں سب سے پہلا اور تھوڑا عجیب سا سوال یہ پیدا ہوتا ہے، کیا واقعی کوئی پلینٹ آپ کی ایکنی ٹھیک کر سکتا ہے؟ سننے میں کسی سائنس فائی مووی یا افسانے جیسا لگتا ہے نا، لیکن ہمارے اس تجزیے کا مرکزی خیال یہی ہے۔ سورس مٹیریل میں آسمانی ستاروں، ہمارے باڈی آرگنز اور صاف سکن کے درمیان ایک بہت گہرا تعلق بیان کیا گیا ہے۔ ہم اکثر اسکن مسائل کے لیے صرف بیرونی کریمز اور لوشنز یوز کرتے ہیں، لیکن یہ مواد ہمیں مشورہ دیتا ہے کہ پہلے تھوڑا آسمان کی طرف دیکھیں اور پھر اپنے جسم کی اندرونی صحت پر غور کریں۔ چلیے دیکھتے ہیں کہ یہ فلسفی آخر کام کیسے کرتی ہے۔ اس پوری فلسفی کی بنیاد کو سمجھنے کے لیے ہم وینس یعنی شکرہ یا زہرہ پر غور کرتے ہیں۔ علم النجوم کے اس مواد کے مطابق زہرہ کا کام صرف آپ کی ظاہری خوبصورتی اور کشش کو ہینڈل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ ہمارے کڈنیز کی اندرونی ورکنگ کو بھی کنٹرول کرتا ہے۔ آسان لفظوں میں بتایا یہ گیا ہے کہ جو آسمانی طاقت آپ کی اسکن کی گلو مینٹین کرتی ہے، وہی طاقت آپ کے کڈنیز کی صفائی بھی چلاتی ہے۔ یہ پوائنٹ واقعی نوٹس کرنے والا ہے، کیونکہ یہ واضح کرتا ہے کہ اندرونی کارکردگی ہی اصل میں ہماری بیرونی چمک کی بنیاد ہے۔ اب اگر آپ کی کڈنیز تھوڑا سلو کام کر رہے ہیں تو جسم پر اس کی کچھ واضح علامتیں آتی ہیں۔ چہرے پر مسلسل ڈلنس رہنا، ایسی ایکنی نکل آنا جس کی کوئی واضح وجہ نہ ہو، یا جسم میں عام سوجن محسوس ہونا جسے پفینس کہتے ہیں۔ عام طور پر ہم انہیں صرف سکن کا پرابلم سمجھ لیتے ہیں، لیکن سورس مٹیریل بہت کلیئرلی یہ کہتا ہے کہ ان علامتوں کا سیدھا کنیکشن آپ کے سلگش کڈنیز سے ہو سکتا ہے۔ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اشارہ کرتی ہیں کہ مسئلہ صرف سطح پر نہیں بلکہ اندرونی صفائی کے نظام میں چھپا ہوا ہے۔ سورس نے یہاں اسٹرالوجی کے حوالے سے کچھ خصوصی ڈائٹ کی پابندیاں بھی ہائی لائٹ کی ہیں۔ مثال کے طور پر بتایا گیا ہے کہ ٹورس یعنی برج سور اور لیبرا یعنی برج میزان کے لوگوں کو ڈی ہائیڈریشن یا بلیڈر انفیکشنز کا زیادہ خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس کے علاوہ تمام لوگوں کے لیے ایک جنرل وارننگ دی گئی ہے کہ پروسیسڈ شوگر اور ٹھنڈے ڈرنک سے مکمل گریز کریں۔ مواد کا دعویٰ ہے کہ یہ چیزیں وینس کی توانائی کو روک سکتی ہیں، جو بالآخر کڈنیز کی ورکنگ کو بلاک کر کے صحت پر منفی اثر ڈالتی ہیں۔ ہم یہاں پرفیکٹلی نیوٹرل رہ کر اس نظریے کا جائزہ لے رہے ہیں تاکہ آپ تک ان کا واضح کانسیپٹ پہنچ سکے۔ دی ہیلنگ ریچولز، ڈائٹ، ہائیڈریشن اور موومنٹ کے ذریعے ہارمونل بیلنس کیسے قائم رکھا جائے؟ اس پورے نظام اور علاج کے فلسفے کی بنیاد اس کانسیپٹ پر ہے کہ وینس کی انرجی ہمیشہ پانی اور سافٹ ایلیمنٹس میں پھلتی پھولتی ہے۔ اسی لیے اگر آپ کو چمکدار سکن چاہیے تو اپنے جسم سے زہریلے مواد کو نیچرلی فلش آؤٹ کرنا انتہائی ضروری ہے۔ یہ ایک بہت انٹرسٹنگ اینگل ہے جو دکھاتا ہے کہ قدرت کے بنیادی عناصر اور ستاروں کی توانائی کو اس نظریے میں کس خوبصورتی سے آپس میں لنک کیا گیا ہے۔ اسی فلشنگ پروسیس کے لیے دی وینیشین وائٹیلٹی روٹین تجویز کی گئی ہے، اور یہ روٹین 3 آسان سٹیپس پر مشتمل ہے۔ پہلا سٹیپ یہ ہے کہ دوپہر کے وقت تربوز کھائیں یا اس کا تازہ جوس پئیں۔ تربوز نیچرلی ٹاکسنز کو فلش آؤٹ کرنے میں بڑا اہم کردار ادا کرتا ہے۔ دوسرا سٹیپ کہتا ہے کہ دن بھر تھوڑا تھوڑا پانی پیتے رہیں تاکہ جسم ہائیڈریٹ رہے۔ اور تیسرا سٹیپ یہ ہے کہ اپنے جسم کو ریلیکس کرنے کے لیے ہلکا پھلکا یوگا یا اسٹریچنگ کریں۔ یہ سٹیپس اس بات کو پریکٹیکلی آسان بناتے ہیں کہ آپ اپنے اندرونی سسٹم کو کلیئر کر کے سکن تک وہ ریڈینٹ انرجی پہنچا سکیں۔ اور جب ہائیڈریشن کی بات آتی ہے تو سورس مٹیریل نے اس مقصد کو پورا کرنے کے لیے ایک خصوصی اور واضح نمبر دیا ہے، اور وہ نمبر ہے 10۔ اس بات پر بالکل کلیئر زور دیا گیا ہے کہ دن میں کم از کم 10 گلاس پانی پینا لازمی ہے۔ یہ بس کوئی عام سا مشورہ نہیں ہے، بلکہ ایک سیٹ ٹارگٹ بنایا گیا ہے تاکہ کڈنیز کی صفائی کا عمل تیزی سے اور مؤثر انداز میں مکمل ہو سکے۔ بالکل پانی کے ٹارگٹ کی طرح ایک اور نمبر صحت کے اس فارمولے میں اتنا ہی اہم بتایا گیا ہے، اور وہ ہے 15 منٹ۔ مواد کہتا ہے کہ روزانہ صرف 15 منٹ کی جینٹل موومنٹ یا اسٹریچنگ جسم کے لیے ضروری ہے۔ بتایا گیا کہ صرف 15 منٹ کا یہ چھوٹا سا ورک آؤٹ کڈنیز کے افعال کو مستحکم کرنے اور ہارمونل ایکنی کو روکنے کے لیے کافی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اندرونی بیلنس کے لیے لمبے تھکا دینے والے جم سیشنز کی نہیں، بلکہ مسلسل اور معمولی فزیکل ایکٹیویٹی کو اس نظریے میں ترجیح دی گئی ہے۔ اب ان تمام معلومات کا نچوڑ آپ اس ایک کوٹ میں دیکھ سکتے ہیں۔ صاف گردے ہی ریڈینٹ سکن اور ہیلدی ہارمونز کی بنیاد ہیں۔ یہ صرف ایک عام سی لائن نہیں ہے،
بلکہ سورس مٹیریل کی پوری فلسفی اس کے اندر سمٹی ہوئی ہے۔ اندرونی صفائی اور بیرونی خوبصورتی کا آپس میں کتنا مضبوط تعلق ہے، یہی وہ مرکزی سبق ہے جو آج کے اس ایکسپلینر نے ہمارے سامنے پیش کیا ہے۔ تو آخر میں یہ پورا جائزہ ہمیں ایک بہت گہرے سوال کے ساتھ چھوڑتا ہے۔ علم نجوم اور آسمانی سیاروں کی توانائی سے جڑی یہ فلسفیز کیا ہمارے روزمرہ کے ویلنس روٹینز کو تبدیل کر سکتی ہیں؟ اگر اندرونی صحت کو ان ستاروں کے حوالے سے ٹریٹ کیا جائے تو کیا ہمارے سامنے صحت اور خوبصورتی کو مینٹین رکھنے کا ایک مکمل نیا راستہ کھل سکتا ہے؟ یہ سوال یقیناً سوچنے پر مجبور کرتا ہے اور اس کانسیپٹ کو مزید ایکسپلور کرنے کا شوق پیدا کرتا ہے۔ آپ بھی اس پر ضرور غور کیجیے گا۔